كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قابل احترام، عزت و عفت مآب، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی شان و شوکت، عزت و عظمت، جاہ و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اور جس اکیلے اللہ نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مثال اور بغیر کسی نمونے اور مدد کے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، سرتاج رسول، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ معزز سامعین و سامعات، مختصر حمد و صلوات کے بعد خطبہ جمعہ کی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ ذاریات میں بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی یہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جن کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ توحید کو ماننا اور شرک سے بچے رہنا۔ لیکن ہمارے یہاں اس موضوع کو لے کر کے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ لوگوں نے شرک کو توحید کے ساتھ ملا دیا، خلط ملط کر دیا، اور کئی ایسے شرکیہ عقیدوں اور شرکیہ باتوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ توحید ہے، کیونکہ یہ نام نہاد مسلمانوں کا عمل ہے، لہٰذا یہ توحید ہے۔ اور یہ مان لیا ہے کہ توحید یہ مسلمانوں کا حصہ ہے، اور شرک اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بس وہی شرک ہے، مسلمانوں میں شرک نہیں۔ تو یہ غلط فہمی دور کی جائے گی۔ 4 اصول ہیں، 4 بنیادی اصول کہ جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ 4 بنیادی اصول ہمیں اس معاملے میں مدد کریں گے کہ ہم توحید اور شرک میں فرق کر سکیں اور توحید اور شرک کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ 4 بنیادی اصول ہے، 4 قاعدے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جاننا کہ
جن کفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تھی، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین سے جنگ کی، وہ مشرکین جن کو صحابہ نے اپنے تلواروں سے قتل کیا اور ان کو جہنم واصل کیا، وہ تمام مشرکین جو جنگوں میں صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ وہ مشرکین مانتے تھے۔ یہ سب سے پہلے ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کیونکہ ہم نے آج جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اکثر حصہ شرک میں مبتلا ہے، تو اپنے شرک کو جائز قرار دینے کے لیے لوگوں نے چور راستے نکالے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، بس وہی شرک ہے جو غیر مسلم احباب کرتے ہیں۔ تو یاد رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ جنگ کی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا روزی رساں مانتے تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، یہ سب اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک اور رازق مانتے تھے۔ یہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہے۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، قرآن کریم میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ آئیے ایک دلیل سنتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے 31، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے کہہ دیجئے، کیا؟ ان سے کہیے کہ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب اللہ رب العالمین یہ جو کہنے کا حکم دے رہا ہے، یہ ظاہر ہے کفار مکہ کو کہہ رہا ہے، مشرکین مکہ کو حکم اور نصیحت اور دعوت دینے کا حکم ہے۔ کیا ہے وہ دعوت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق نازل کرتا ہے، رزق پہنچاتا ہے؟ آسمان سے بارش میں برستی ہے اور پھر زمین پودے اگاتی ہے اور اس سے اناج ملتا ہے۔ آسمان سے تمہارے لیے روزی کا نازل کرنے والا کون ہے؟ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے آنکھ اور کان پر اختیار کس کا ہے؟ یعنی یہ جو ہماری آنکھ ہے، یہ جو ہمارے کان ہیں، یہ کس کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ کون ایسی ذات ہے کہ جس کے ایک چاہنے سے یہ آنکھ بھی بند ہو جائے، یہ کان بھی بند ہو جائے؟ وہ کون ہے؟ کس کا اختیار ہے تمہاری آنکھوں پر اور تمہاری کانوں پر، بلکہ انسان کے ہر حرکت اور ہر سکون پر؟ اللہ نے یہ دوسرا سوال کیا۔ دیکھیں سوال کس کو ہو رہا ہے؟ مکہ کے کافروں کو، مکہ کے مشرکین کو، جن کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کفار مکہ، مکہ کے کافر۔ اب تیسرا سوال اللہ نے فرمایا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے وہ جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے؟ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا تو مرا ہوا تھا، اللہ نے عدم سے وجود بخشا، پیدا کیا آدم کو، اور پھر اللہ موت دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ دوبارہ اس مردے سے زندہ کرے گا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ موت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ پھر دوبارہ موت کے بعد قیامت کے دن اٹھائے گا کون؟ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کون کر رہا ہے؟ اس کی تدبیر کون رچ رہا ہے؟ یہ سارے معاملات کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہے کون؟ یہ چار سوال اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیے کہ آپ کفار مکہ سے سوال کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے اور اس کے بعد جو کفار مکہ کا جواب ابھی آیا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا کہ وہ کیا جواب دیں گے۔ اللہ نے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ اگر ان سے یہ پوچھ لیں گے کہ آسمان و زمین سے روزی کس نے نازل کی، کان اور آنکھ پر اختیار کس کا ہے، اور پھر پوری
پوری انسانیت کو زندگی اور موت دینے والا کون ہے اور معاملات طے کرنے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ یہ سارے کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ کون کہیں گے؟ مکہ کے کفار، مکہ کے مشرکین، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر لڑی، احد لڑی، تبوک لڑی، حنین لڑی۔ یہ سارے غزوات، یہ ساری جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے لڑی ہیں؟ یہ انہی کفار مکہ سے، مشرکین سے، اور جو باہر کے مشرکین ہیں ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالات کیے اور ان کے جوابات آنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے کام کیے ہیں، یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ جب یہ مانتے ہو کہ خالق، مالک، رازق اللہ ہے، پھر آگے کی توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ پہلا اصول ہے۔ آئیے اس قاعدے سے، اس اصول سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بہت ہی بنیادی باتیں، ضروری باتیں ہیں۔ ہم عبادت کر رہے ہیں دن اور رات، اور کل قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عبادت کے قبول کروانے کے بنیادی قاعدے ہی نہیں معلوم تھے، ہمیں وہ بیسک اصول، وہ قاعدے، قانون، وہ رولز نہیں معلوم تھے جن کی بنیاد پر ایک آدمی کی عبادت قبول ہوتی ہے یا پھر ایک آدمی کی عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو صرف خالق مان لیا جائے، پیدا کرنا والا مان لیا جائے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس سے ایک کافر بھی مسلمان بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، لا الہ الا اللہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو پیدا کیا، موت بھی دے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معنی تو مکہ کے مشرکین مان رہے ہیں، آپ نے ابھی آیت سنی ہے سورہ یونس کی۔ یہ معنی تو مکہ کے کافر بھی مان رہے ہیں، ابو جہل بھی مان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر ان کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کے جب بڑے بڑے کافروں کا نام لیا جائے تو ابو جہل کو اس میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا اور پوری کائنات کا مالک مان لینا، صرف یہ معنی توحید نہیں ہے، اور صرف یہ مان لینا لا الہ الا اللہ کلمے کا مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات معلوم ہے۔ دوسری بات یہ ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے اعتبار سے اسے اکیلا ماننا، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، توحید الوہیت نہیں کہتے۔ اس کا نام توحید ربوبیت ہے۔ رب ہونے کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کلمے میں صرف اتنا معنی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا اور مزید معنی ہے، اور مزید مطلب ہے کہ جن کے ماننے سے، جس مطلب کو سمجھنے سے انہی کفار میں سے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کلمے کا معنی ربوبیت بھی سمجھا، الوہیت بھی سمجھا اور اسماء و صفات بھی سمجھا، وہ صحابہ بن گئے۔ اور جنہوں نے صرف یہ مانا کہ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، رب ہے، تو وہ کافر رہ گئے، مشرک رہ گئے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی صرف یہ کہہ لے کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور روزی دینے والا ہے، اور پھر یہ کہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کو اسلام میں داخل ہونا نہیں کہتے۔ توحید الوہیت سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ آگے آئے گی بات۔ تیسرا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایمان کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی جس طرح سے یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں پیدا کیا، اس طرح سے یہ بھی ماننا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ عبادت کی چاہے جتنی قسمیں کی جائیں، کروڑ قسمیں کی جائیں، اس میں سے ایک قسم، ایک عبادت کے بھی اللہ کے علاوہ کوئی لائق نہیں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہی کی جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، یہ اصل کام ہے۔ اسی کو ماننے سے لوگ جو ہے صحابہ بنے،
اور اسی کو ماننے سے آج اور قیامت تک ہم اور آپ مسلمان مومن ہوں گے۔ صرف یہ کہہ لینا کافی نہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، بلکہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کسی کی یہ شان نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، پوجا پرستش کی جائے۔ یہ تیسرا مطلب ہے، اور یہی صحیح معنی ہے کہ جس کا انکار مشرکین کرتے تھے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، لیکن کیا اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اور ان سب جتنے معبود ہم نے بنائے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہونے والا۔ تو یعنی وہ توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں، معبود ہونے کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے، اس بات کا وہ انکار کرتے تھے، اور اسی انکار کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے، کافر کہلائے۔ اسی طرح سے جس نے اللہ رب العالمین کو رب مانا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کو ایک سچا معبود بھی مانے، ورنہ اسے صرف توحید ربوبیت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پانچواں فائدہ وہ یہ ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کلمہ کا معنی توحید ربوبیت سمجھا وہ گمراہ ہے۔ یاد رہے یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ کلمے کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا، بس یہ کافی ہے، یاد رکھیں وہ آدمی گمراہ ہے، وہ توحید پرست نہیں۔ توحید پرست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو جس طرح سے پوری کائنات کا خالق مان لیا جائے، اسی طرح سے پوری کائنات کا معبود برحق بھی مان لیا جائے، اب جا کر کے یہ کلمہ پورا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور آگے بھی توحید اسماء و صفات کا بھی ذکر آئے گا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی یہ کہہ لے کہ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، یہ تو آج کل کے آگ کے پجاری، سورج کی پوجا کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اوپر ہے، اور کچھ کفار تو کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ یہ کافی نہیں ہے، یاد رکھیے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین بھی ایسا کہتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم توحید اور شرک کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اور ان کی طرف توجہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے اور نزدیک کریں گے، اور اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ دیکھیں مکہ کے مشرکین کا شرک کیا ہے، ہم بولتے رہتے ہیں نا، ہماری عام زبان پر یہ چڑھا ہوا ہے، کیا ہے؟ مکہ کے مشرک، مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر، کفار مکہ۔ لیکن کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں، وہ مشرک کیوں ہیں؟ حالانکہ ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اسلامی صحیح تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اس وقت ابو جہل اور مکہ کے مشرکین کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور آنے والے دنیا بھر سے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت اور ان کی سیوا کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں ملتا ہے صحیح روایت۔ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تب کی بات ہے۔ تو یہ بہت گاڑی اور بہت اہم بات ہے کہ ہم اصل میں سمجھیں کہ ہم نے مکہ کے مشرکین کو مشرک کیوں ڈکلیئر کر دیا، ہم نے مکہ کے کافروں کو، ابو جہل کو کافر کیوں ڈکلیئر کر دیا، اور اگر اس کے اندر جو بیماریاں ہیں آج وہی بیماریاں ہمارے بھائی کے اندر ہیں تو کیا وہ مشرک اور کافر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، قرآن آیات کے روشنی میں۔ اس لیے سمجھیں گے۔ دیکھیں مکہ کے مشرکین سے جب کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم یہ جو 360 ہم نے سجا ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ جو ہم نے سجائے ہیں کعبۃ اللہ میں، ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے یہاں اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے، شفاعت کرے۔ یہ دو باتیں، یہ دو عقیدے ان کے تھے، اور انہی دونوں عقیدوں کی بنیاد پر ان کو مشرک کہا گیا، اور انہی دونوں عقیدوں کو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کہ جس میں مشرکین کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 360 بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکیں،
قرآن کریم کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے اولیاء اپنے بزرگوں کو جنہوں نے معبود بنا رکھا ان سے کہا جاتا کہ تم اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو اپنے اولیاء اور پیغمبروں کو ان کی عبادت مت کرو ان کے بت نہ بناؤ ان کی تصویریں نہ بناؤ اور ان کی پوجا پرستش نہ شروع کر دو. تو وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اور صرف ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں. دیکھیے یہ بات یہ جملہ اچھی طرح سے کان کھول کر کے سن لیجئے. وہ کیا کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کریں. کوئی ان کا دوسرا مقصد نہیں تھا کوئی غلط مقصد نہیں تھا دنیا کمانا نہیں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا تھا اور وہ خود اپنی زبانی یہ بات کہتے ہیں. اور دوسری وجہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے. آئیے اس کے تعلق سے دلیل سنتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ نے اس کو عبادت کہا. کس کو؟ وہ لوگ جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. یہ قبر میں موجود مدفون یا یہ مورتی بنی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی پیغمبروں کی اولیاء کی بزرگوں کی یہ تصویر یا یہ قبر یا مورتی یہ ہمیں جو ہے اللہ کے قریب کرے گی. اور اس لیے وہ جا کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے مانگتے اللہ سے ہی تھے لیکن درمیان میں ان کو رکھتے تھے وسیلہ جس کو آج ہم کہتے ہیں ناجائز وسیلہ حرام وسیلہ. یہی شرک کی بنیاد ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کو عبادت کہا. ان کے سامنے بات رکھنا اور یہ بات اللہ کے سامنے رکھیں گے اس کو ہی اللہ نے عبادت کہا. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں حالانکہ مشرکین مکہ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے ان کے سامنے جھکتے نہیں تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کے سامنے جا کر کے دعا مانگتے تھے اور اس مقصد سے کہ یہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے پاس پہنچائیں. بس یہی ایک مقصد تھا. اللہ نے فرمایا یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وسیلہ یہ تو ڈھونگ ہے وسیلے کے نام کا. اللہ نے اس کو عبادت کہا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا کیا ہے؟ سراسر شرک ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور فرمایا اور جواب میں وہ کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ جواب میں کیا کہتے ہیں شُفَعَاؤُنَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ ہمارے شفارسی ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ ہماری شفاعت کریں گے. مکہ کے مشرکین ان کا ڈائلاگ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے. آج کے مشرکین کیا کہتے ہیں آپ ذرا بتائیے مجھے. آج کے مشرک جو قبر پرست ہیں درگاہ پرست ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو بیچ میں رکھے ہیں تاکہ ہماری بات اللہ کے پاس پہنچائے. یہی تو شرک ہے. قرآن نے اسی کو شرک کہا اسی کو اللہ نے عبادت کہا اور یہ حرام ہے. تو یاد رہے اگر مشرکین مکہ کے کفار اور مشرکین مکہ اگر ناجائز وسیلہ مرے ہوئے لوگوں سے بات رکھنا ان کے سامنے یہ کر کے اگر وہ قرآن کی نظر میں ہماری نظر میں مشرک اور کافر ہیں تو ہمارے گھر میں موجود ہمارا بھائی قبر پرستی کا ملوث اور درگاہ پرستی میں ملوث وہ مشرک اور کافر کیوں نہیں؟ تو یہ انصاف کی بات ہے قرآن کی روشنی میں. تو یہ اللہ رب العالمین نے سفارش کے بارے میں کچھ بات بیان فرمائی. شفاعت کا ایک الگ لمبا موضوع ہے کہ شفاعت میں کون سی شفاعت جائز اور ناجائز ہے. وہ جائز ہے جس کو اللہ رب العالمین خود اجازت دے دے. اب یاد رہے قریش کے مشرکوں کا شرک اصل میں شفاعت کی وجہ سے ہے. پھر سے یہ جملہ سن لیجئے مکہ کے جو مشرک تھے ان کا شرک کیا تھا؟ شفاعت سفارش وسیلہ یہی ان کا شرک تھا. اور آج ہمارے پاس تو کچھ زیادتی ہیں. بہرحال ان کا یہ شرک تھا.
اور اگر آج کے بعض مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے، تقریباً مشرکین سے پوچھ لیا جائے کہ وہ انبیاء اور اولیاء کے قبروں کے پاس جا کر کے کیوں پکارتے ہیں، ان کو کیوں بیچ میں رکھتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جواب میں، ہمیشہ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، انہوں نے اتنی عبادتیں کی، اتنے اللہ کے قریب ہو گئے کہ اللہ کے محبوب بن گئے، اور اب یہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں، ہمارے تعلق سے یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں بخشوا سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے فلاں کا دامن پکڑ لیا۔ بلکہ منبر و محراب سے علماء سو پاکھنڈی حضرات یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں کا دامن پکڑو، فلاں کا دامن پکڑو، فلاں نسب فلاں سلسلے سے تعلق جوڑ لو، پھر تم پار پڑ جاؤ گے، قیامت کے دن ان کے دامن کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس طرح کے شارٹ کٹ اور چور راستے مسلمانوں کو بتا دیے گئے، جس کی وجہ سے مسلمان عبادتوں سے دور، مسجدیں خالی ویران اور درگاہ اور قبریں یہ بھری ہوئی ہیں، سجی ہوئی ہیں، مرد حضرات بھی خواتین بھی، اور مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ معزز سامعین، تیسرا قاعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ان کے مختلف معبود تھے۔ کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کی، صالحین کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ درخت اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے ساتھ جنگ کی، یہ نہیں کہا کہ سورج کی عبادت کرنے والے الگ ہیں، ان کو معاف، ان سے میں جنگ نہیں لڑوں گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تو اولیاء اور نبیوں کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ ان سے بھی لڑائی کی، ان سے بھی جنگ کی۔ جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کی عبادت کی گئی ہے ان سبوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے۔ اور آئیے ان دلائل پر ہم ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن کن لوگوں کی، کن کن چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ سب سے پہلی دلیل، سورج اور چاند کی عبادت کی گئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کچھ نشانیاں یہ ہیں، دن اور رات کا نکلنا، دن کا نکلنا، رات کا چھپ جانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ نے فرمایا سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم اس کو سجدہ کرو جس اللہ نے ان سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ کتنی بہترین تعلیمات ہے اسلام کی، یہی صاف دین ہے، دین حنیف، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اصلی توحید، گاڑی خالص توحید یہی ہے کہ ہم ان اصولوں کو، ان قاعدوں کو سمجھیں اور شرک سے برات کا اعلان کریں اور توحید میں مضبوط ہو جائیں، راسخ ہو جائیں، توحید کے معنوں کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری دلیل اس سلسلے میں کہ فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 80 وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو اور نبیوں کی عبادت کرو اور ان کو رب بنا لو، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا، نہ یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو، نہ مسلمانوں کو، اللہ نے یہ نہیں کہا، کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ انبیاء مر جائیں تو ان کی قبروں کو اونچا کرو، پختہ بناؤ اور پکا کر کے پھر یہاں پر تم بازار گرم کرو شرک کا، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ اور اللہ فرماتا ہے ایامرکم بالکفر، ذرا سوچو تو صحیح، کیا اللہ رب العالمین تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد، تم پر آسمانی کتاب نازل کرنے کے بعد، تمہارے اندر نبی کو بھیجنے کے بعد، پھر تمہیں مسلمان بننے کے بعد دوبارہ کفر کی دعوت کیسے دے گا؟ تمہیں کفر کے حکم کیسے دے گا؟ یعنی فرشتوں کو رب بنانا، نبیوں کو، صالحین کو رب بنانا، اور رب بنانے کا مطلب ہم نے سمجھا کہ قبروں کے پاس جا کر کے دعائیں مانگنا، ان کے پاس جا کر کے کھڑے ہو جانا اس نیت سے کہ ہماری باتوں کو اللہ کے پاس پہنچائیں گے، یہ بھی عبادت ہی ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت سے میں نے واضح کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم
کو اللہ رب العالمین نے اسلام لانے کے بعد کفر کا حکم نہیں دیا، تم کافر بن رہے ہو۔ اگر تم قبروں کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے وہاں جا کر کے بزرگوں کا وسیلہ پکڑ رہے ہو تو تم کافر بن رہے ہو، یہ اللہ کا کہنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عبادت کی گئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی پرستش کرو، اللہ کو چھوڑ دو؟ تو نے کہا تھا، لوگ تو کر رہے ہیں۔ لوگ آج بھی دیکھ لیجئے، جو عیسائی حضرات ہیں، کرسچن ہیں، انہوں نے ایک بت بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مورتی بنائی ہے، اور پھر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے، اور ان میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے آ کر کے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اصل میں جو اللہ ہے، جن کے ہم چہیتے ہیں، وہ اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھیں کرسچنوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی اس مورتی کو رب نہیں مانتے، اس مورتی کی عبادت نہیں کرتے۔ کرسچن بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی قریب قربت اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جیسس کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں یہ شرک ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا تو نے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا تھا؟ کہ اللہ نے اس کو بھی عبادت ہی کہا، یعنی ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو جانا اللہ کی چاہت کے لیے، یہ بھی شرک ہی ہے، یہ ان کی عبادت ہی کرنا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول لما لیس لی بحق، اللہ تیری ذات پاک ہے، میری کیا حیثیت کہ میں ایسی باتیں کہوں کہ جو میں جانتا نہیں، جس کا مجھے علم نہیں، اور اللہ تو اس لائق نہیں کہ میں لوگوں کو کہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میری یا میری ماں کی پرستش کروں، اللہ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر کہا ان کنت قلت فقد علمت، اللہ میرے مالک، میرے پیدا کرنے والے، میری شہرت کو قریب اور اس سے بھی زیادہ قریب سے مجھے جاننے والے، اگر میں یہ بات کہتا دنیا میں تو تو جانتا اس بات کو، تجھے یہ بات معلوم ہے کیونکہ تو ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور ان کنت قلت فقد علمت، تو جان لیتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اللہ میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے پاس جو باتیں ہیں، تیرے نفس میں جو باتیں ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کا خوب جاننے والا ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی بھی عبادت کی گئی۔ ایک آخری دلیل کہ بزرگوں کی اور پتھروں کی عبادت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہبل، لات، منات، عزا، اور یہاں ہمارے پاس غریب نواز اور بندہ نواز اور پھر داتا اور مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اور فلاں فلاں فلاں، اتنے ہیں ہمارے پاس بھی کہ مشرکین مکہ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے آج کے مسلمانوں نے، ان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ وہ 360 تھے یا 3060 ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کے سامنے جا کر کے وسیلے کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لات ایک بت بنایا، عزا ایک بت بنایا، اور منات ایک بت بنایا، اور ان بتوں کے سامنے جا کر کے اپنی اپنی دعاؤں کو رکھتے ہیں تاکہ یہ دعائیں میرے پاس آ سکیں، اللہ کے پاس پہنچ سکیں۔ مقصد دیکھیں اللہ کی قریبی حاصل کرنا، لیکن یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو شرک اور کفر کہا۔ آگے ایک اور قاعدہ باقی رہ جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے وہ بات تفصیلی طور سے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی ساری باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح خالص توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص اور پکی سچی توحید پر ہی اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین شرک جیسے قبیح اور خبیث اور نامعاف ہونے والے گناہ سے اللہ ہمارا حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین شرک سے ہمیں پاک رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ کی توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ بھی اللہ کی توحید پر ہی ہو۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.